بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازی معاف ہو جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی سورت جو قبر کی ہولناک کو روک دیتی ہے۔ یہ سورت جہنم کے آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سورت وہ عمل ہے، اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہو تو ان کی قبروں میں روشنی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس سورت کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی سورت اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ سورت وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ سورت آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پلصراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی سورت اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سے سامنے آتی ہے تو یہی سورت دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیزوں، یہ سورت عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ سورت کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزوں، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسی نفسی کے صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنے اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی۔ باپ جو اپنے اولاد کے لیے رزق کما کر خود بھوکا رہتا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناک بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑوں روئیں کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپشتی پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے، کچھ کانوں تک، کچھ ناک تک، کچھ سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزوں، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں یہ ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت
100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھانک کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکری یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم عزیزوں، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کی پابندی ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک عمل پاؤں کے طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قبر اور آخرت کے ہولناک کے بچنے کے لیے اذکار تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدے، شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت، نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہو تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہو تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکر والا نیک اعمال آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ بد اعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بدترین شخص والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ سورت فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہی سورت قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارا ساتھ اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر اللہ کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گرہائی خوشبو سے بھری ہوئی ہوگی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گنہگار کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے۔ مال، اہل، عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے وزنی مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صورت نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے قبر کو ٹھنڈک، سکون کا گہوار بنا دیتی ہے۔
یہ صورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضائے نمازی معاف ہو جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کے اثرات انسان کے اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس صورت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا اذکار بن جاتا ہے، اس کے اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتر آ جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے کہی گئی استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان ذکر سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور اسی طرح یہ تصویر پل صراط پر روشنی رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتاری سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گاڑی یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس صورت کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی یہ خاص بات یہ ہے، جو شخص اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذکر ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ صورت رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی بے چینی کو ختم کرتی ہے، دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنے اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ سورت صبح پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کر اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم صورت ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کے زبان پر ہوں گے جب کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخ روح ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کے چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیشت میں گزار دیتے ہیں، اور انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزوں، صرف زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ صورت بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر
اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچے بولے، آنکھیں حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے روکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اوندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا ذکر سے غافل ہونا اندھے کی زندگی ہے۔ ذکر الہی اختیار کرنا روشنی۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہو، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے سب چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو ایک دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیرے رات ہو تو قبر تنہا ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس بابرکت صورت کے بارے میں۔ یہ صورت آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کو ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید، کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیاوی معافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیری روشنی میں بدل جاتی ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔
اس نام کی فضیلت یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک میں بہت بخشنے والا اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کی گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے احسار میں ہوتی ہے، اور صبح اس گناہ کو دھو دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے اس عظیم سورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس سورت کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناک سے محفوظ رہے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل ہونے سے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کے بخشش کے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناک سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں اپنے بچوں کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسی نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارے دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیرا تنہا۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس کے اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی پلٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں وصول برکت ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔